پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. قمر صاحب, آپ نے ابھی ووٹ آف کانفیڈنس دیا الیکشن کمیشن کی جو فارمیشن ہے, لیکن اس کے اوپر پارلیمان سے باہر بہت تنقید ہوتی رہی ہے. اب اس تنقید کو ایک اخلاقی طور پر تو شاید لیڈر آف دی اپوزیشن حکومت سن لے, کنسلٹ کر لے, لیکن بائنڈنگ ان پر نہیں ہے. یہ جو نظام بن چکا ہے, اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ تیسری قوت جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, تیسری جمہوری قوت جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, کیا اس کے لیے گنجائش بنتی ہے؟ کیونکہ آپ نے الیکشن دیکھے, آپ کو پتا ہے کہ نظام کی جو سختی ہے وہ لاگو کس طرح ہوتی ہے. نہیں, صحیح بات یہ کہ جیسے کہ جو ہوا تھا 2008 کے انتخابات, اس وقت 15 نومبر 2007 کو جو بنی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, تو اس کے ہمارے چیئرمین سر میاں سمرو صاحب بنے تھے ایکٹنگ پرائم منسٹر. آپ حیران ہوں گے, آج میں بتاتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹھیک بنا ہے ان پرنسپل. اسی طرح اگر کوئی شخصیت کوئی ایسی پرائم منسٹر آ جاتی ہے تو ممکن ہے تمام سیاسی پارٹیاں ان پر اعتماد کا اظہار کر دیں. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, اگر اعتماد نہ ہو پایا, تمام پروسیس پورا نہ ہوا, تو وہ چیف الیکشن کمشنر ان کو نامینیٹ کریں گے. جی ہاں, تو وہ چیف الیکشن کمشنر نے اسی شخص کو نامینیٹ کرنا ہے جس نے الیکشن کروانے ہیں. یہ تو ایک عجیب قسم کا. بس وہ ایک بات یہ تھی کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی ایک ہماری کوشش تھی. جب میں سیکرٹری تھا پاکستان الیکشن کمیشن پر, تو اس میں ہم نے ایک بنی تھی انتخابی کمیشن کمیٹی بنی تھی. ٹھیک, اس کا میں چیئرمین تھا. ہم نے ایک رپورٹ پیش کی تھی پرائم منسٹر کو, اور اس میں 11 مارچ 2009 کو اس میں بہت سی باتیں تھیں. تقریباً ہم نے 45 کے لگ بھگ امینڈمنٹ کی تھی. اس میں تھا کہ سی سی کا اپائنٹمنٹ لیڈر آف دا اپوزیشن کی تعاون سے کیا جائے, جیسے اب ہو گیا ہے. ممبر کمیشن وہ بھی اس طرح بات ہوگی. تیسری تجویز ہم نے یہ پیش کی تھی کہ کیئر ٹیکر کا سسٹم بنے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سے مشاورت کی جائے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا. یہ جو کنور صاحب بات کریں نا سمرو صاحب والے زمانے کی, میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ سسٹم چلے, ایک پروسیس چلے اور جمہوری طریقے سے آئے, لیکن میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا. جتنی ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں سمرو صاحب کی موجودگی میں, پولنگ اسٹیشنوں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا. میں ہلکے بتا سکتا ہوں, لوگوں کو جانے ہی نہیں دیا گیا. اور بڑے بڑے کھدائیاں کر کے لوگوں گاڑیوں کو روکا گیا اور پانی چھوڑ دیا گیا. وہاں ووٹ ہی نہیں ہوئی ہے, مخصوص سیٹوں پہ انہوں نے کیا, اور مخصوص سیٹیں وہ ہم سے چھینی, انہوں نے چھینی طاقت کے زور پہ, وزیر گورنر کے تمام تر اعتماد کے باوجود وہ الیکشن فیئر نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ کو قابل قبول تھا. اور اس لیے جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا, تمام تر دھاندلیوں کے باوجود عوام ایک فیصلہ الگ دیتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, یہ افسروں پر الیکشن نہیں جیتی جاتی. اگر ڈپٹی کمشنر جیتواتے تو آج تک ایوب خان صدر ہوتے. ڈیولپمنٹ پہ جیتے تو محمد خان جونے جو جیتے, ریکارڈ ڈیولپمنٹ اس کے زمانے میں. لوگوں کے شعور پر, لوگوں کے تدبر پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا. لوگ جو فیصلہ دیتے ہیں نا, وہ ہم دانشوروں سے کہیں الگ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن سینٹ کے الیکشن میں تو خیر دانشوری اتنی کام نہیں آئی, کبھی نہیں آئے گی جتنی پیسہ کام آیا. نہیں, آپ سندھ میں ایسا نہیں کہہ سکتے, پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہم نے سنا. سندھ میں تو طلعت بھائی ایسے فیصلے ہوئے ہیں, خدا سلامت رکھے ہماری پارٹی کی اس قیادت کو, زرداری صاحب کو, ریکارڈ فیصلے ہوئے ہیں. لوگوں نے میری مثالیں دی نا, مولا بخش چانڈیو سینیٹر بنائے, 4-5 مولا بخش چانڈیو بتاتا ہوں جو اب سینٹ میں آ گئے. قاضی مجید دھامرا کا پوتا آیا ہے, سعید غنی کا شہید کا بیٹا آیا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر کریم خواجہ, عام ہم ٹنڈو میرے گاؤں کے ٹنڈو محمد خان کا, تینوں چاروں اتنے غریب ورکر ہیں, پیسہ دینا تو ان کے تصور میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام تو پھر یہ ٹھیک چلا رہے ہیں جی. تمام جماعتیں ان کے ساتھ, آپ نے تمام جماعتوں کا نام لیا. میں دوبارہ بڑے سوال پر آپ کے پاس آنا چاہوں. بڑا سوال یہ ہے کہ 4-4.5 سال تک ہر طرف یہ ہوا چلتی رہی کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے. ہم نے بھی اس بحث کے اندر اپنا حصہ ڈالا. ہم نے بھی کہا کہ لوگوں کی اویئرنیس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے, لوگوں کی فرسٹریشن کا لیول بہت بڑھ گیا ہے. ان کی ریٹنگز کے اوپر ہم بات کرتے رہے, 11% چلی گئی, 9% چلی گئی, 2% چلی گئی. وہ کہیں پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. یا تو ہم کہیں کہ یہ ہم کسی اور پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم کہیں کہ وہ تبدیلی والا جو پاکستان ہے وہ ہمارا خیالی پاکستان ہے, وہ اصل پاکستان نہیں. جو بدلا ہوا پاکستان ہے اس کو آپ اگلے جنرل الیکشن میں دیکھ لیں گے. یہ ضمنی الیکشن میں نہیں نظر آ سکتا. ضمنی الیکشن میں مینیجبل ہوتا ہے. جس طرح خدا نخواستہ اگرچہ یہ منفی مثال ہے, ایک چھوٹے سے کمرے میں آگ لگ جائے تو بجھائی جا سکتی ہے, لیکن اگر جنگل میں پھیل جائے تو نہیں بجھائی جا سکتی. تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں جب جنرل الیکشن ہوتا ہے. بھٹو صاحب نہیں کنٹرول کر سکتے تھے, جو پاپولر تھے, جن کا تجربہ تھا, جن کی گرفت تھی, جو مطلب فوج اس وقت دبی ہوئی تھی 71 کے حادثے کی وجہ سے, لیڈرشپ کمزور تھی,
کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو 7 سال میں یہ دیکھیں جذبات اور احساسات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تولے اور گنے نہیں جاتے, وہ اپنا اظہار کرتے ہیں جب اپرچونٹی ملتی ہے. اب بھی اکثریت جو خاموش اکثریت ہے اس میں زیادہ تر لوگ خاموش ہیں. آپ الیکشن کا اعلان ہونے دیں, اس ملک کی ساری فضائی بدل جائے گی, اگرچہ اس کے پس منظر میں وہ میڈیا کا کام بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اویئرنیس بھی ہے, وہ لیکن ساری کتنی بڑی تبدیلی بدلا ہوا پاکستان بہت بڑی. سینٹ ان کے پاس ہے ماشاءاللہ, تو اچھی بات ہے, وہ ان کا رائٹ تھا. سینٹ ان کے اچھا پاس. دیکھیے ایک بات میں عرض کروں, جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ سینٹ وینٹ, یہ بھائی منفی ہتھ کنڈوں ہی سے تو سیاست خراب ہوتی ہے. یہ ان کا حق تھا کہ ان کو سینٹ کے الیکشن میں اب ذرا اب تبدیلی کی بات کرنا. سینٹ ان کے پاس موجود ہے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عملاً وہ اکٹھی ہوئی ہیں. تو بھٹو صاحب کی مثال شاید اس وجہ سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ جو اینٹی بھٹو کنسٹیچوئنسی تھی اس کے اندر کافی ساری جماعتیں موجود تھیں اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے بہت بڑا ہاتھ موجود تھا. اب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو ہے نہیں, ساری جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ایک اکیلا عمران خان کیا کر لے گا؟ کتنی عمران خان نہیں جی, تو کون؟ اور نہیں جی, شخصیت نہیں اہم ہوتی. قائد اعظم کو 4.5% ووٹ ملے تھے 36 میں. حالات اہم ہوتے ہیں, حالات کا دھارا کس رخ پہ بہتا ہے. کسی کو ووٹ لوگ تنگ آ گئے ان سے, پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے لوگ عاجز آ گئے, اور کراچی میں جہاں الیکشن ہوتے ہی نہیں, لوگ ان سے تنگ آ چکے. لوگ جناب والا اپنا فیصلہ صادر کریں گے, اور یہی جمہوریت ہے, یہی آئینی طریقہ ہے, یہی شائستہ طریقہ ہے معاشروں کو بدلنے کا. خونی انقلاب تو کوئی چیز نہیں, کرپشن ہے کوئی حد نہیں ہے, تقرریاں ہیں نائلوں کی ہیں, جرائم پیشہ لوگوں کی ہیں, مہنگائی ہے, بدامنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ نوجوان گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ 46 کی طرح کی تبدیلی ہوگی. سوال عمران خان کا یا کسی شخص کا ہے ہی نہیں, یہ جو بدلا ہوا ہارون صاحب کا جو آپٹیمزم ہے نا وہ بڑا کنٹیجس قسم کا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں. اگر شرط لگانی جائز ہوتی تو میں کہتا میرے ساتھ کوئی شخص جس چیز کی چاہے شرط لگا لے, اگلے الیکشن کے بعد یہ پاکستان ہوگا ہی نہیں. لوگوں کے شعور پر اور تدبر پر میں تو شک بالکل نہیں کر سکتا, لیکن ابھی کی بات ہے نا, ہمارے جو مخالفین اب تو ٹھنڈے ہو گئے, تازیے وہ ٹھنڈے کر چکے اپنے. وہ کہتے تھے نا ڈنکے کی چوٹ پر حکومت گرانے چلے, وہ کہاں گئے؟ وہ سودہ بازی گو چلے, وہ کہاں گئے؟ وہ جو لاکھوں لوگ ہم جا رہے ہیں, ایک جنب غفیر سمندر ہمارے ساتھ جائے گا, اسلام آباد, وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ نہیں چلے گئے. ہاں لوگ بیزار اپنے ہر بات کو 18 کروڑ عوام کی بات قرار دیتے ہیں. جو ان کا مسئلہ ہے وہ 18 کروڑ عوام کے لوگوں کا مسئلہ ہے. 18 کروڑ صرف ایک صوبے میں رہتے ہیں, ایک صوبے کے ایک حلقے میں رہتے ہیں, صرف اس سرکاری رستے پہ رہتے ہیں. لوگ بیزار بلوچستان میں تکلیفیں ہیں, مسائل ہیں, لیکن نعم البدل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہی ہے, وہ یہی چاہیں گے کہ جمہوریت آئے, روح کے مطابق آئے, جمہوریت ہی آئے نا, کیوں نہیں؟ باقی تو کوئی حل ہے. لیکن اگر عوام نے فیصلہ کیا اس کو کون روک سکے گا؟